والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ایک ایک گھڑی ہمارے لیے قیمتی ہے۔ اس کی مخصوص عبادات میں جہاں روزہ ہے وہاں قرآن پاک بھی ہے۔ قرآن پاک پڑھنا، پڑھانا، سننا، قرآن پاک کا معنی مفہوم سمجھنا، سمجھانا، اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں دل کھول کر غریبوں میں پیسہ خرچ کرنا، ان کی مدد کرنا، رات کا قیام، یہ چار خاص کام ہیں اس رمضان المبارک کے۔ مجھے ساتھیوں کی طرف سے یہ پیغام ملا، میں بہت مشکور ہوں جو محبت سے سننا چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ شروع کر رہے ہیں ہم سورۃ الفاتحہ سے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی جو اس وقت موجودہ ترتیب ہے ہمارے سامنے، اس میں سب سے پہلی سورت ہے۔ قرآن پاک کا جو نزول ہوا تھا اس میں تو سورہ اقرا، جس کا دوسرا نام سورہ علق ہے، اس کی پہلی 5 آیات سب سے پہلے نازل ہوئی تھیں، لیکن اس وقت جو بک کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، اس ترتیب کے لحاظ سے سورۃ الفاتحہ پہلی سورت ہے۔ یہ بڑی عظیم سورت ہے، اس کے بہت سارے فضائل ہیں، اس کے بہت سارے احکام ہیں، چیدہ چیدہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ ایک تو اس کو بہت سارے نام دیے گئے، جہاں سورۃ الفاتحہ ہے وہاں ام الکتاب بھی ہے، ام القرآن بھی ہے، شفا بھی ہے، اور اس کی ایک وجہ بھی بتائی۔ صحابہ کرام کا ایک قافلہ سفر میں تھا، جس علاقے میں ان کا پڑاؤ تھا وہاں کے لوگوں سے انہوں نے کھانا مانگا، اور یہ یاد رکھیے گا کہ مسافر کا حق ہے جس علاقے میں چلا جائے اہل علاقہ اس کی خدمت کریں، اس کی جو جائز ضروریات ہیں وہ پوری کریں، خاص طور پہ کھانا پینا، بیمار ہو گیا تو علاج، یہ ضروری ہے۔ اور مہمان مانگنے میں کوئی جھجک محسوس نہ کرے، لوگوں کو بتا دے کہ میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، یہاں مہمان ہوں، تاکہ ان کو یہ نیکی کمانے کا موقع مل سکے۔ بہرحال اب نہ جانے کیا ہوا، عرب کے معاشرے میں ایسا ہوتا نہیں تھا کہ مہمان آ جائے اور اس کی خدمت نہ کی جائے۔ انہوں نے اگنور کر دیا۔ رات کو ان کا جو لیڈر تھا اس کو کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا۔ اب اپنے طور پہ وہ علاج معالجہ کرتے رہے، لیکن اس کی تکلیف بڑھتی چلی گئی۔ پھر ان میں سے کسی نے مشورہ دیا کہ یہ جو لوگ یہاں کل سے آئے ہوئے ہیں یہ بڑے نیک لوگ معلوم ہوتے ہیں، عبادت گزار لوگ معلوم ہوتے ہیں، ذرا ان کے پاس چلیں، ممکن ہے ان کے پاس اس کا کوئی علاج ہو۔ یہ دعا وغیرہ دم وغیرہ کا کنسیپٹ تو تھا ہی تھا، تو ذرا ان سے پوچھیں۔ گئے اور ان سے بات کی، انہوں نے کہا جی بالکل ہم انشاءاللہ کریں گے اور اللہ شفا دے گا، لیکن ہم آپ سے اس کا معاوضہ لیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس قافلے میں موجود تھے،
انہوں نے اس لیڈر کو یہی سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا، اللہ تعالیٰ نے وہ زہر ختم کر دیا، اس کو شفا دے دی، اور جو معاوضہ طے کیا تھا وہ چند بکریاں تھیں وہ وصول کر لیں۔ اب صحابہ کرام کے درمیان میں آپس میں اختلاف، جو کوئی پہلا موقع ہوا تھا کہ یہ ہمیں دم کرنے کے صلے میں بکریاں لینا جائز تھا یا جائز نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے، ہم تو اپنا حصہ اس وقت وصول کریں گے اگر بنتا ہوا تو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب واپس گئے، بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاقاً ارشاد فرمایا، میرا حصہ کہاں ہے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جو مال غنیمت میں سے بھی ملتا تھا وہ بھی لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ یہ کہنے کا مقصد کہ میرا حصہ کہاں ہے، اس کا مطلب تم نے جو کیا ٹھیک کیا۔ تو بعض اوقات اس طرح کی چیزوں پر کوئی معاوضہ لے لینا علماء کرام کے نزدیک جائز بھی ہے، لیکن یہ پیشہ بنا لینا یہ غلط ہے جو کچھ لوگوں نے بنا لیا۔ بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان لوگوں نے مہمان نوازی نہیں کی تھی تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طرح سے جرمانے کے طور پہ کیا تھا، لہٰذا اس طرح کا دم وغیرہ کرنے کے پیسے یا معاوضہ نہیں لینا چاہیے، اور میرا خیال ہے یہ زیادہ بہتر ہے کہ نہ لیا جائے تاکہ اس میں برکت رہے، ورنہ تو بندہ کمرشل ہو جاتا ہے۔ بہرحال شفا نام اس لیے دیا گیا، اور یہ ثابت ہے کسی کو کچھ نہیں آتا، سورۃ الفاتحہ تو آتی ہے۔ یہ جو ہم نے نظام بنا لیا علماء کرام مولانا حضرات کو ٹھیکہ دے دیا، ان سے دم کرواؤ، ان سے دم کرو، کچھ نہیں ہے، کسی کو اللہ نے ٹھیکہ نہیں دیا۔ ہر مسلمان خود دم کر سکتا ہے، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، کسی کو بھی، کوئی بھی مسئلہ ہو، سورۃ الفاتحہ، بیماری ہو، جادو ہو، اور کچھ ہو، سورۃ الفاتحہ کا دم بہترین دم ہے۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا ہے۔ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس بات پہ تمام دنیا متفق ہے کہ سورۃ الفاتحہ نماز کا ایک اہم ترین حصہ ہے، ہر رکعت میں پڑھنی چاہیے، امام کو بھی مقتدی کو بھی۔ فرق کہاں آیا؟ فرق صرف آیا ان نمازوں میں جن نمازوں میں امام بلند آواز سے قرات کر رہا ہے، وہ فجر کی نماز ہے، مغرب کی ہے، عشاء کی ہے، یا تراویح کی، عید کی، جس میں امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہے، اس میں امام کو تو پڑھنی ہے، مقتدی کے لیے کیا وہ سورۃ الفاتحہ دل میں پڑھے یا نہ پڑھے، اس میں سارے مکاتب فکر کے فقہاء کرام کا اتفاق ہے، سوائے بعض احناف کے، فقہ حنفی والوں کے، باقی سارے کہتے ہیں پڑھنی چاہیے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ فقہ حنفی کے چوٹی کے کچھ علماء کرام وہ یہ کہتے ہیں پڑھنا افضل ہے، چھوڑ دینا ٹھیک نہیں ہے، افضل ہے، لیکن اگر ایک بندے نے امام کی قرات سنی، امام کی سورۃ الفاتحہ سنی اور اپنی اس نے دل میں نہیں پڑھی تو اس کی نماز ہو جائے گی، بس فرق اتنا سا ہے۔ اور ہم نے یہ بنا لیا کہ نہیں جی امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہی نہیں ہے، جب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پڑھنا افضل ہے تو ہم اچھا کام، افضل کام کیوں نہ کریں؟ بچے سارے A1 گریڈ کی طرف جاتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں اچھی سے اچھی چیز لیں، اوپر والے درجے پر آئیں، تو نماز میں بھی اوپر والے درجے پر آنے کی کوشش کریں۔ ہم اس اختلاف کو، اس جھگڑے کو اہمیت دیتے ہی نہیں ہیں، جب کہہ رہے ہیں ہمارے ائمہ کرام کہ بھئی پڑھنا افضل ہے تو افضل کام کریں۔ اس کے بعد اب اس کا معنی اور مفہوم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں صرف اس رب کے لیے ہیں جو اس پوری کائنات کا رب ہے، مالک ہے، بنانے والا ہے، پالنے والا ہے، ان کی ساری ضروریات پوری کرنے والا ہے، ان کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ الحمد کا لفظ جو ہے
تعریفات کے معنی میں ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر عرف میں جائیں تو عربوں میں بھی اور اجمیوں میں بھی الحمدللہ کا لفظ بعض اوقات شکر کے معنی میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد کی دعا دیکھیں، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی، وہاں الحمدللہ کا مطلب اے اللہ تیرا شکر ہے۔ واش روم سے باہر نکلنے کی دعا الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، تو وہاں بھی الحمد کا مطلب شکر ہے۔ نیا لباس پہنتے ہیں الحمدللہ الذی کسانی، تو شکر کے معنی میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب شکریہ جو ہے اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ یہ صرف زبانی الفاظ نہیں ہونے چاہیے، اس کے ساتھ انسان کا ایٹیٹیوڈ اور اس کا بیہیویئر بھی آنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ زبان سے کہہ دینا کہ اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تو نے مجھے صحت عطا فرمائی، میں کمزور لاغر بیمار اپاہج نہیں ہوں، لیکن حرکتیں ساری ایسی کرتا ہے جو اللہ کی نافرمانی میں جا رہی ہیں، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، جسمانی صحت کا غلط استعمال کرتا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے دولت عطا فرمائی، میری تمام ضروریات میرے اپنے بجٹ سے پوری ہو رہی ہیں، کسی سے مانگنا نہیں پڑتا۔ زبان سے کہہ رہا ہے، لیکن یہ پیسہ اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے، فضول کاموں میں خرچ کرتا ہے، ناجائز کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے بڑا عہدہ عطا فرمایا، لیکن اس عہدے کا غلط استعمال کرتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے۔ یہ بے شمار چیزیں ہیں۔ زبان سے کہنا یہ کافی نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اصل شکریہ ہے عمل سے، رویے سے، حرکات و سکنات سے، اور وہ یہ ہے شکریہ کا معنی اور مفہوم کہ جس نعمت پر اللہ کا آپ شکر بجا لانا چاہتے ہیں نا، اس نعمت کو اس طرح استعمال کریں جس طرح اللہ اجازت دیتا ہے، تو پھر واقعتاً آپ شکر گزار ہیں۔ اللہ تیرا شکر کہ میں صحت مند ہوں، زبان سے کہا بہت اچھی بات ہے۔ اب فرض یہ بنتا ہے کہ اپنی اس صحت کو نیکی کے کاموں میں استعمال کرے، خیر کے کاموں میں استعمال کرے، لوگوں کی مدد کے کاموں میں استعمال کرے، پھر واقعتاً شکر گزار ہوگا۔ دولت پر شکر گزار تو اپنے اس پیسے کو صرف ان کاموں میں خرچ کرے جن کی اللہ نے اجازت دی ہے، نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، اپنی فیملی کی کفالت کے معاملے میں، ان مصارف میں خرچ کرے، غریبوں کی مدد میں، پڑوسیوں کی مدد میں، تو یہ زبان سے بھی شکر ادا کر رہا ہے اور عمل سے بھی شکر ادا کر رہا ہے۔ بہرحال اسی طرح عہدے کا استعمال، اس پر بھی شکر یہ ہوگا کہ اپنے اختیارات کا جائز استعمال کرے، ناجائز استعمال نہ کرے، تو صحیح معنوں میں یہ شکر گزار ہوگا۔ اور اس کا فائدہ پھر کیا ہوگا؟ لئن شکرتم لأزیدنکم، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم واقعتاً میرے شکر گزار بندے بنو گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ جو نعمت میں نے تمہیں دی ہے تم نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہاں تک نہیں، اور زیادہ دوں گا، ان نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ اور چاہتے ہم سب ہیں کہ یہ نعمت جو میرے پاس آئی ہے یہ ختم نہ ہو، اس میں اضافہ ہو۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھنے کی ہے، ہم انسان بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں، بے شمار کمزوریاں ہیں، وہ میں نہیں گنواتا ہوں، لیکن ایک کمزوری یہاں پر یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ مس مینجمنٹ ہمارے اندر بہت ہے۔ مینج کرنا ہی ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔
مثلا اللہ تعالیٰ نے نوازا، نعمتیں، سہولتیں، راحتیں ملیں، آپ بڑی تیزی کے ساتھ اوپر چلتے گئے، اپنا لائف سٹائل بہتر سے بہتر بناتے چلے گئے، اپنا سٹیٹس ایک جگہ پہ جا، اللہ نہ کرے کوئی آزمائش آ جائے، یہ نعمتیں ایک ایک کر کے کم ہونا شروع ہو جائیں، اس وقت بندے کا کیا حال ہوتا ہے؟ ہماری حالت تو یہ ہے کہ اپنی گاڑی پہ سفر کرنے کے عادی ہو گئے، خواہ وہ مہران ہی کیوں نہ ہو، کسی وجہ سے گاڑی خراب ہو گئی یا موجود نہیں ہے تو بڑے سے بڑا کام چھوڑ دیتے ہیں، نہیں جناب گاڑی نہیں، آج میں نہیں آ رہا، آج میں نہیں پہنچ رہا، پبلک ٹرانسپورٹ پہ جانا ہی گوارا نہیں ہے، حالانکہ مہران سے اچھی اوبر کریم اس کی گاڑی مل سکتی ہے، لیکن نہیں جاتا ہے، تو اوپر جا کے پھر نیچے آنا پڑ جائے تو ایڈجسٹمنٹ کا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو ہم اپنی اس کمزوری کا اعتراف کریں اور اللہ سے پھر یہ دعا مانگیں کہ اللہ یہ جو نعمت تو نے مجھے عطا فرمائی ہے اس میں اضافہ فرما، یہ نعمت مجھ سے واپس نہ جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا بھی سکھائی جس میں زوال نعمت کا لفظ بھی آتا ہے کہ نعمت مجھ سے چھن جائے، اللہ یہ میرے ساتھ نہ ہو، یہ ہمارے لیے اللہ کے رسول نے دعا سکھائی۔ تو بہرحال شکریہ کا اصل مفہوم یہ ہوگا کہ نعمتوں کو صحیح معنوں میں استعمال کیا جائے، جائز چیزوں میں استعمال کیا جائے تاکہ ان میں اضافہ ہو، اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا، مس یوز کیا، تو پھر وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر اللہ کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ اگر اللہ یہ نعمت دے سکتا تھا تو واپس نہیں لے سکتا؟ وہ واپس بھی لے سکتا ہے، اور اگر اس نے واپس لے لی تو پھر آپ لوگوں سے بھی منہ چھپاتے پھر رہے ہوگے اور خود بھی بڑی مشکل میں آ جاؤ گے، بچے آپ سے ڈیمانڈز کریں گے، آپ روتے رہو گے اور آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہوگا۔ تو الحمد کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو بعض اوقات شکر کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ تعریف کا معنی اگر لیا جائے تو دیکھیں پوری مخلوق، اس کے اندر جو بھی آپ کو خوبصورتی نظر آتی ہے، انسان کے اندر کوئی خوبیاں نظر آتی ہیں، جانور کے اندر آپ کو کوئی اچھائی نظر آتی ہے، پرندہ آپ کو خوبصورت لگ رہا ہے، کچھ بھی چیز ہے، پھول آپ کو اچھے لگ رہے ہیں، یہ سارے کس نے بنائے ہیں؟ یہ خود تو نہیں بن گئے، ان کا بنانے والا ایک ہے۔ بظاہر ہم ایک انسان کی تعریف کر رہے ہوں گے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا آدمی ہے، لیکن دل میں یہ رہے کہ جس مالک نے اس کو بنایا اس نے کیا قدرت کا کرشمہ دکھایا، اللہ نے اس کو کتنا اچھا انسان بنایا۔ تو تعریف حقیقت میں دل کے اندر اللہ کی ہونی چاہیے۔ اور کئی لوگوں سے آپ سنیں گے، شیخ سدیس امام کعبہ، ان کی تلاوت سن کر ایک عام آدمی، پاکستانی لیڈر تھا، وہ کہنے لگا کہ یہ آج سے 1400 سال بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روحانی بیٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تو نہیں پڑھا، بالواسطہ طور پہ، یہ اگر اتنا اچھا قرآن پڑھ رہا ہے تو خود رسول اللہ کتنا اچھا پڑھتے ہوں گے۔ ہاں، یہی بات ہے کہ اگر اس کائنات کے کسی آئٹم میں آپ کو یہ حسن اور خوبصورتی نظر آتی ہے تو یہ تصور کریں کہ یہ چیز اگر اتنی اچھی تو اس کا بنانے والا کتنا، اور یہ حسن، خوبی، کوالٹی جو مخلوق کی ایک ایک چیز کے اندر ہے، یہ خود نہیں آئی، اللہ نے رکھی ہے۔
اللہ جب چاہے اس سے نکال بھی لے. اور ہم دیکھ رہے ہیں یہی پھول مرجھا بھی جاتے ہیں، باغ اجڑ بھی جاتے ہیں، بندہ بیمار کمزور لاغر بھی ہو جاتا ہے، پہچانا ہی نہیں جاتا، مر بھی جاتا ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اصل تعریف تو پھر رب ہی کی ہوئی. تو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ساری تعریفوں کے قابل حقیقت میں اس پوری کائنات کا جو بنانے والا ہے وہ ہے. اب اپنی ذات کے متعلق بھی یہ بات ذہن میں رہے. میرے اندر کوئی خوبی آ گئی، میں کسی عہدے پہ پہنچ گیا، میری صحت اچھی ہے، میرے پاس دولت آ گئی، میرے پاس دوست احباب بہت زیادہ ہو گئے، تو کبھی اترانا نہیں چاہیے، کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے کہ یہ میرے اپنے زور بازو کی کمائی ہے، یہ میری اپنی یہ کوالٹی. جناب میں نے تو انگلینڈ سے بزنس ایڈمنسٹریشن میں پی ایچ ڈی کیا ہے، تو میں کیسے نہ ارب پتی بنتا، میں تو فلاں میں تو فلاں. اس طرح کی یہ باتیں شیطان کے بہکاوے ہیں. انسان کچھ نہیں ہے. یہ اللہ کی توفیق سے آپ کو یہ صلاحیت ملی، آپ کو یہ نعمت ملی کہ آپ یہاں تک پہنچے. جتنی بھی آپ کے اندر کوالٹیز آئیں یہ آپ خود کچھ نہیں کر سکتے، اللہ. تو بہرحال اپنی ذات کے متعلق بھی کبھی غرور اور تکبر، یہ تو ایسی چیز ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث موجود ہے، حدیث قدسی، الکبریاء ردائی، یہ صرف رب کے زیبا ہے. تکبر، بڑا پن، یہ اس ذات کے شایان شان ہے. باقی سب پانی کا بلبلا، حقیر پانی کا ایک قطرہ انسان، اور وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ بیٹھا. یہ اس کی غلط فہمی ہے، کچھ نہیں ہے یہ. اور یہ اگر آ گیا، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی شخص کے دل کے اندر کبر ہے، غرور ہے، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا. ہاں تھوڑا سا فرق ہے. ایک ہے خود اعتمادی اور خودداری، بندے کے اندر عزت نفس ہے، اپنے اوپر ایک بھروسہ ہے، اور اپنے مقام مرتبے کے مطابق ڈیل کرتا ہے. اب چھوٹے بچے کو آپ حضرت، جناب، محترم کر کے نہیں پکارتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس بچے کا نام لیتے ہیں. اس کا احترام، یہ شفقت بھرا انداز صرف نام لینا ہی ہے. لیکن جب بڑا ایڈلٹ ہو گیا، میچور ہو گیا، تو پھر صاحب کا لفظ استعمال کرنا یہ ہوگا. اب اس میں کوئی نہ کہے کہ جناب صرف نام لے کر پکارا تو وہ اپنے سے تھوڑا سا چھوٹا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اگر دل کے اندر غرور ہے کہ میں اس سے بہت اعلیٰ افضل ہوں اور یہ مجھ سے کمتر ہے، یہاں مسئلہ بن جائے گا. یہ نہیں ہونا چاہیے. سامنے والے کی ریسپیکٹ، عزت، اس کا مقام، اس کا رتبہ، اس کی اہمیت، وہ دل کے اندر موجود ہونی چاہیے. یہ اگر نکل گئی، اس کا نام غرور ہو جائے گا، اور یہ اللہ کو کبھی گوارا نہیں ہے. تو الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین، تمام مخلوقات، کیڑے مکوڑے، چرند پرند، اور چلے ہم ان کی بات نہیں کرتے، بے شمار مثالیں ہیں. پتھر کے اندر کیڑا، آپ دیکھیں یہ ابھی چند دن پہلے یہ موسم ختم ہو رہا تھا چنے کا. اب اس کا وہ کھولیں، اس کے اندر بعضوں کا دانہ میں ہی نکلتا ہے، بعضوں کا دانے کے ساتھ ایک کیڑا بھی ہوتا ہے. یہ کہاں سے آ گیا اس کے اندر؟ اور اللہ اس کو وہاں روزی پہنچا رہا ہے. کہیں سے سوراخ نہیں ہے، پیک ہے، لیکن اندر کیڑا ہے. کہاں سے آکسیجن مل رہی ہے، کہاں سے ہوا مل رہی ہے؟ اللہ کھلا رہا ہے. تو روزی دینے والا اللہ ہے، کھلانے والا اللہ ہے، کیڑے مکوڑوں کو بھی. اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو نظام رکھا ہے، اپنے مسلمان فرما بردار بندوں کو تو دیتا ہی ہے، کافروں پر بھی رزق بند نہیں کرتا، بلکہ اپنوں کو روکی سوکی پر راضی کر لیتا ہے، ان کو مرغن غذائیں کھلاتا ہے.
دیکھ لیں دنیاوی لحاظ سے اسباب اور ذرائع مجموعی طور پر ان کے پاس زیادہ ہیں بنسبت مسلمانوں کے. چند افراد ہیں جو ارب پتی کھرب پتی مسلمانوں کے بھی ہیں، لیکن مجموعی طور پر دیکھیں تو ادھر وسائل ان کے پاس زیادہ ہیں. تو یہاں سے ہمیں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آپ اپنے حلقہ احباب میں اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں. ایک بندہ اس کی آپ کے ساتھ نہیں بنتی، کسی وجہ سے آپ کو اچھا نہیں سمجھتا، کوئی وجہ کوئی بات نہیں، اللہ رب العالمین نے اپنی یہ صفت جب بیان فرمائی تو گویا کہ ہمیں یہ حکم دیا کہ آپ بھی ایسا کرو بغیر تفریق کے. اور مصطح بن اساسہ کا واقعہ موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت والا جو واقعہ سیرت کے لیکچر میں نے آپ کو سنایا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا تھا اور بلتا تھا غصہ کہ کسی کی بیٹی پر اس طرح کوئی الزام لگا دے، کیا بیتے گی اس پر، اتنی پاک دامن خاتون اور وہ بھی رسول اللہ کی جو بیوی ہو. تو بلتا تھا غصہ، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے فرما دیا کہ یہ اس قابل نہیں ہے، میں اس کو آئندہ کوئی سپورٹ نہیں کروں گا. تو وہ آیت نازل ہو گئی کہ خود اپنے لیے تو چاہتے ہو کہ تم سے غلطی ہو جائے تو اللہ تمہیں معاف کر دے، تو یہ بھی تو تمہارے بھائی ہیں، ان کو معاف کرنا سیکھو. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول لگتا ہے یہ تو میرے متعلق ہی نازل ہو گئی. گواہ رہیں کہ میں نہ صرف کہ مصطح بن اساسہ کو معاف کرتا ہوں بلکہ پہلے سے زیادہ دیا کروں گا. تو اس انداز سے الحمدللہ رب العالمین کا معنی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن پاک پر عمل کرنے والا بنائے. الرحمن الرحیم والی جو آیت ہے اس پر انشاءاللہ کل بیان کریں گے. رب العالمین ہم سب کو قرآن پاک سے سچی محبت نصیب فرمائے، ہمارا ایک ایک لمحہ اس رمضان المبارک میں نیکی پر گزرے اور اللہ تعالی ہماری یہ نیکیاں قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.